آج آپ کو یہ میسج دینا تھا، ایک اپڈیٹ دینا تھا کووڈ پہ. میں چونکہ کام میں فوکس ہوتا ہے تو ہر روز آپ سے ڈیٹیل میں بات نہیں ہو سکتی، لیکن میرے خیال میں عید کے ہوتے ہوئے اتنا ٹائم گزرنے کے بعد ایک نئے فیز میں ہم آ گئے اور 2-3 میسیجز جو ہیں ضروری ان پہ فوکس کرنا ضروری ہے. میں یوزول ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد سوال جواب کریں گے. اگر آپ آگے جائیں دیکھیں 3 چیزوں پہ آج بات کرنی ہے. ایک ہمارے لاک ڈاؤن کا مرحلہ ختم ہو گیا، اس لاک ڈاؤن کا میں آپ کو امپیکٹ دکھاؤں گا، کیونکہ بہت سے لوگ ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ لاک ڈاؤن سے کوئی فرق ہوا یا نہیں ہوا. پہلی چیز تو یہ ضروری ہے، جو آپ کو انفارمیشن ملے گی اس سے آپ خود بخود جو ہے وہ دیکھ لیں کہ کتنا فرق پڑتا ہے. دوسری چیز یہ جو بہت سی بحث پاکستان میں بھی چلتی رہتی ہے، ہمارے صوبے میں بھی چلتی رہتی ہے، باقی دنیا میں بھی چلتی رہتی ہے کہ لاک ڈاؤن ختم کریں نہ کریں، آگے جائیں نہ جائیں. آگے جانے کی میں آپ کو وجہ بتانا چاہتا ہوں. اور جو تیسری چیز جو ہے وہ سوشل بیہیویئر، جو میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج ہے ابھی اس قوم کے لیے، کہ اگر خدا نخواستہ یہ وبا کنٹینیو رہے تو جو چیز ہمیں سکسیسفل بنائے گی وہ صرف گورنمنٹ کا ایکشن نہیں ہوگی، وہ ہوگی کہ پوری قوم اپنی سوشل بیہیویئر کیسے چینج کرتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ سے ڈسٹنس پہ بھی بیٹھا ہوں، میں نے ماسک پہنا ہوا ہے. ماسک صرف اس لیے اتارا ہوا ہے کہ آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں، وائرس کا وہ نہیں. آگے جاتے ہیں، لاک ڈاؤن پہ جاتے ہیں. اگر آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ پہلے تو لاک ڈاؤن کا فرق آپ کو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حالانکہ ہمارے کیسز زیادہ ہوتے گئے، اگر آپ پچھلے 10 دن کا ریٹ دیکھ لیں جو بلو لکیر ہے تو وہ تقریباً فلیٹ ہو جاتی ہے. جب آپ ایوریج ہٹائیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 10 دن میں وہ تقریباً 160 اور 200 کیسز پر ڈے کے درمیان میں سے فلیٹ ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے زیادہ کیسز نہیں ہے، میں بہت بار کہہ چکا ہوں کہ ایکچول کیسز اس سے زیادہ ہوں گے، لیکن اگر ٹیسٹنگ کا طریقہ ایک ہوتا ہے اور ٹیسٹنگ ہماری زیادہ ہوتی ہے اور تب بھی کیسز فلیٹ ہوتے ہیں تو مطلب کہ وائرس کا پھیلاؤ کم ہونے کا ایک یہ انڈیکیٹر ہے. اور یہی نظر آتا ہے کہ جو لاک ڈاؤن کے 2 پیریڈز گزرے، پہلے 23 مارچ سے لے کے اور پھر اس کے بعد رمضان کے شروع ہوتے ہوئے، ان کا امپیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری چیز نیکسٹ سلائیڈ. اس سے زیادہ اور میں آپ کو یہ فرق ہی دکھایا دیتا ہوں، ہماری بڑی زبردست ٹیم ہے جو ہر وقت ڈیٹا کو دیکھتی رہتی ہے، باہر کے ایکسپرٹس بھی ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بھی ہیں. یہ ہیں ڈیلی اموات. ڈیلی اموات آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ بڑھتے گئے تو وہ فگر تو لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ لگتا ہے، کیونکہ 2 مہینے پہلے تو کرونا سے کوئی ڈیتھ نہیں ہوتی تھی. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ فگرز اوور دا لاسٹ 2 ویکس اور سو یہ تقریباً ایک 10 کی اوسط پہ سٹیبلائز ہو جاتے، آہستہ آہستہ سے بڑھ رہے ہیں. وہ میں آپ کو اگلے سلائیڈ پہ دکھاؤں گا. لیکن اگر آپ ان کی 5 ڈے رولنگ ایوریج دیکھ لیں تو یہ 10 سے 12 کے درمیان، کسی دن 10 سے زیادہ اموات ہوتی ہیں، کسی دن کم ہوتی ہیں. آج مثلاً جو ابھی رپورٹ کریں گے تو صرف 6 اموات جو ہے وہ ہوئی ہے، تو اوسط تقریباً 10 کی رہتی. یہ چونکہ ڈیٹ آف رپورٹنگ پہ ہے تو اس میں آخری 2 دن جو سلائیڈ پہ نظر آئے ہیں وہ نہ کنسیڈر کیجیے گا، کیونکہ جو ڈیتھس رپورٹ ہوتی ہیں ان میں اکثر 1-2 دن پہلے ہوئی ہوتی ہیں، سیمپلز کچھ بعد میں لیے جاتے ہیں، تو ایوریج آپ 2 دن پہلے کا تک دیکھیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ. یہ ضروری سلائیڈ ہے اور اس کے بعد والا ضروری سلائیڈ ہے جو آپ کو جو پوری دنیا میں، جو پاکستان میں، جو پختونخوا میں ایفرٹس ہوئی اس کا فرق نظر آئے گا. جو پہلی 324 ڈیتھس تھی اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ریٹ تھا، پہلے ہفتے میں 1 ڈیتھ ہوئی، دوسرے ہفتے میں 1 ڈیتھ ہوئی، پھر 5، پھر 14، پھر 40. یہاں تک آپ دیکھیں تو تقریباً ہر ہفتے، یہ ہم نے وہ ڈیٹا ہفتہ وار ایگریگیٹ کیا ہے، تو اگر اس میں آپ دیکھیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تقریباً 3 گنا یہ ہر ہفتے بڑھ رہا تھا. جو ہوگا تقریباً جو ٹرانسمیشن ریٹ ہوتا ہے R0 2.2 کے برابر، کیونکہ R0 4.7 دن کا ٹرانسمیشن ریٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں جو ہمارا لاک ڈاؤن ہوا تقریباً
23 مارچ کو اس کے 3 ہفتے بعد آپ دیکھیں کہ 2 ہفتے بعد آپ دیکھیں کہ وہ ڈیتھ کا ریٹ 3 گنا سے بڑھ کے جب 40 ڈیتھس کے بعد صرف 42 ڈیتھس ہوتی ہیں وہ ریٹ تقریباً فلیٹ رہتا ہے. پھر لاک ڈاؤن ویک ہو جاتا ہے, وہ 42 سے 64, لیکن وہ 3 گنا کے بجائے ایک ہفتے میں صرف 50% کی انکریز آتی ہے. اور اگر پچھلے 3 ہفتوں کا آپ ڈیٹا دیکھیں تو صرف 10% کی انکریز آتی ہے بنسبت جو ایک ہفتے میں 3 گنا یعنی 300% کی انکریز آ رہی تھی. یہ جو ریڈکشن ہوئی ہے, یہ اس میں جو فیکٹرز آتے ہیں اس میں لاک ڈاؤن بہت بڑا فیکٹر ہے, اور اس میں لوگوں کا بیہیویئرل چینج جو ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. تو حالانکہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کل 13 ڈیتھس ہوئی یا پرسوں 10 ڈیتھس ہوئی, یا تو یہ تو پہلے سے زیادہ تھی. جب آپ یہ ہفتہ وار یہ ٹرینڈ دیکھ لیں, اور یہی ہم دیکھ کے فیصلے کرتے رہتے ہیں, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 6 ہفتوں 7 ہفتوں سے ہمارے لاک ڈاؤن کے سٹیجز چل رہے ہیں, لیکن یہ ٹرانسمیشن ریٹ یا یہ ڈیتھ ریٹ جو 300% ہفتہ وار بڑھ رہا تھا وہ 300% سے 10% پہ کر دیا, کیونکہ ماڈلز یہی بتاتے ہیں جن ممالک میں جب انہوں نے ٹائم پہ ایکشن نہیں لیا تو یہ 300% سے ہی تقریباً جب وہ 2 یا 3 دن میں بڑھتا گیا, ڈیتھ ریٹ ڈبل ہوتا گیا, تو مطلب کہ 300% کی شرح سے یہ بڑھتا گیا, اور وہ 10 ڈیتھس یا 20 ڈیتھس پر ڈے دنوں میں ہزاروں ڈیتھس پر ڈے بن گئی. یہ ایڈمنسٹریشن کی, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی, سینٹرل گورنمنٹ کی, صوبائی گورنمنٹ کی, چیف منسٹر صاحب کی, یہ سب کی ایفرٹس کو, آپ کی, کیونکہ اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے, میڈیکل کمیونٹی کا شاید سب سے بڑا کردار ہے, فرسٹ رسپونڈرز کا, یہ ان سب کی ایفرٹس کا نتیجہ ہے. اس کا کبھی پرائم منسٹر صاحب نے, چیف منسٹر صاحب نے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ختم ہوگا, لیکن اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کنٹرول کیسے ہوتا ہے. اسی سے شاید لوگ غلط تاثر لیتے ہیں کہ یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ایشو تو ہے, لیکن چونکہ ایشو جائے گا نہیں, ہم نے اگلی فیز میں جانا ہے. اب جب یہ لاک ڈاؤن کھلے گا, اور کھلنے کے علاوہ شاید کوئی آپشن نہیں تھا, اس کی بھی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا, لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب اگلی سٹیج میں ہم کتنا سکسیسفل ہوں گے. یہ ابھی جتنا گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے, یہ پبلک کے ہاتھ میں ہے, یہ میڈیا کے ہاتھ میں ہے, یہ ہم سب کے انڈیویجول بیہیویئر کے ہاتھ میں ہے. فرق کتنا ہے, فرق میں آپ کو اگلے سلائیڈ پہ دکھاتا ہوں. ایک ہفتے میں 70 اموات کرونا سے تو بہت لگتی ہوں گی, لیکن آپ صرف پرانے ریٹ سے دیکھیں, اگر 300% جو ڈیزیز کا نیچرل سپریڈ ہے اس سے آپ دیکھیں تو اس ہفتے میں 1080 اموات کرونا سے ہونی چاہیے تھی. اگر وہ ہاف ہو, 200% یعنی 100% انکریز ہو, تو اس ہفتے 320 اموات ہونی چاہیے تھی. اگر وہ 1.5 یعنی 50% سے وہ زیادہ ہو تو اس ہفتے 135 اموات ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ 79 پہ جو ہے وہ پچھلا ہفتہ پیک ہو گیا. یہ ایکچولی آپ کو دکھاتا ہے کہ جو پریکاشنری ایکشن ہے, حالانکہ اس سے آپ وائرس کو نہیں روک سکتے, کہ فرق کتنا زیادہ گورنمنٹ کی ایفرٹ سے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ایفرٹ سے, فرسٹ رسپونڈرز کی ایفرٹ سے, پبلک کی ایفرٹ سے, آپ کی ایفرٹ سے فرق کتنا زیادہ پڑتا ہے. آگے اس پہ آپ کے سوال بھی ہوں گے, لیکن یہ ڈیٹا آپ نے اس طریقے سے کبھی پہلے نہیں دیکھا ہوگا. کہ آپ اگر وہی ڈیٹا دیکھیں جو کہ باقی ممالک میں جا رہا تھا, تو خدا نخواستہ نظر یہی آ رہا تھا کہ 1-2 مہینوں میں اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں اموات ہر صوبے میں ہو سکتی تھی. رائٹ, تو یہ فرق ہے. آگے جائیں جی. اور کیا ہوا, لاک ڈاؤن نے گورنمنٹ کو ٹائم دیا کہ وہ اپنی فیسلٹیز بہتر کرے, لوگوں کی آگاہی بہتر ہو, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سسٹمز بہتر ہو, ہماری کمیونیکیشن بہتر ہو. یہ ساری فیسلٹیز صرف بنائی نہیں, ان کو اسٹرینگتھن کیا. رائٹ, تقریباً 400 کوارنٹین سینٹرز, وینٹیلیٹرز تقریباً ڈبل کر دیے. اچھا, سب سے ضروری جو شروع میں لوگوں کے دل میں خوف ہوتا ہے, آپ خود بھی دیکھ لیں, آہستہ آہستہ بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. میڈیکل کمیونٹی کو بھی ٹائم مل گیا اپنی مینٹل پریپیئرڈنیس بہتر کرنے کے لیے. ہمیں پی پی کے ایشوز کم سے کم کرنے کا موقع مل گیا.
تو یہ تھا پچھلے 6-7 ہفتے لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت اور اس کا امپیکٹ. آگے جائیں جی. یہ سارا ہم نے جو وہ کیا, یہ آپ کے ساتھ سلائڈ شیئر بھی ہو سکتے ہیں. صرف ان 6-7 ہفتوں میں ہم نے یہ ڈسٹریبیوشن کی 1.2 ملین ماسکس کی, 75,000 ڈانگریز, تقریباً 70,000 N95, اس میں سینٹرل گورنمنٹ نے, ہم نے ہماری ڈسٹریبیوشن سسٹمز بہتر ہو گئی, اور بھی بہتر ہو سکتے. لیکن یہ ہے لاک ڈاؤن یا سلو ڈاؤن کا امپیکٹ. آگے جائیں جی. اچھا, اس میں ہمیں وائرس کو بہتر سمجھنے کا بھی موقع مل گیا, اور بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں, اپنے ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی انکریز کرنے کا موقع مل گیا, سمجھنے کا موقع مل گیا, اپنے ڈیٹا سسٹم بہتر کرنے کا موقع مل گیا. یہ ایک آپ دیکھ لیں, یہاں پہ میرا خیال ہے جتنا سوفسٹیکیٹڈ, جتنا ایکوریٹ ہمارا ڈیٹا سسٹم ہے, اس سے شاید کسی صوبے کا بہتر نہیں, کیونکہ ہم ایک ایک کیس کو دیکھ رہے ہیں. ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ انٹیگریٹڈ ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں ریکوریز پہ ماشاءاللہ ایک اچھی نیوز ہے کہ ریکوریز اگر آپ دیکھ لیں تو تمام صوبوں سے زیادہ پرسنٹیج, یہ آج کا جو ڈیٹا ہے, ہماری 31%, پنجاب کی 30%, سندھ کی 26%, بلوچستان کی 21%. یقیناً اور صوبوں میں اوپن کیسز بھی ہوں گے, یہاں بھی ہے, لیکن یہ ایک ایگزامپل ہے جو آپ کو ڈیٹا بتاتا ہے کہ جہاں پہ وہ نیوز ہے جس سے بندے کے دل میں ڈر آتا ہے, وہاں پہ اچھی نیوز بھی ہے. یہ ریکوریز ہمارے ہسپتالوں نے ہی کروائی ہیں, رائٹ, یہ ہمارے لوگوں کے ڈسپلن سے ہی ہوئی ہے. تو وہی ڈسپلن اب آگے جو ہے وہ کرٹیکل ہے. آگے جائیں. ٹیسٹنگ کیپیسٹی اکثر, اور اس پہ آگے بات بھی کریں گے, لوگ کہتے ہیں کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑی نہیں. اگر آپ پر کیپیٹا دیکھ لیں تو ہماری اور پنجاب کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی برابر ہو گئی ہے. ہماری پبلک سیکٹر کیپیسٹی پنجاب اور سندھ دونوں کے برابر ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر کیپیسٹی ہم زیادہ کر رہے ہیں. اور اس دن اسد عمر صاحب نے کہا کہ ملک میں ٹیسٹنگ کیپیسٹی 30 گنا بڑی, خیبر پختونخوا میں یہ 50 گنا بڑی ہے, رائٹ. تو جب آپ جہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں وہاں سے آپ انکریز کر, ہماری 2000 سے زیادہ کیپیسٹی ہے. کل تقریباً 1650 ٹیسٹ ہوئے ہیں, ہماری اوسط 5 دن کی 1500 سے اوپر ہو گئی ہے. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ہم اس کو 2000 اور مہینے کے اندر ہم ان کو 3000 پلس پہ جو ہے وہ لے جائیں گے, رائٹ. اور ہم اپنی ٹیسٹنگ ابھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں. سارے کانٹیکٹس کو جو پہلے صرف سمپٹومیٹک کیسز کے ہوتے تھے, آج ہم نے مردان میں جو ہمارا کوئی 8واں لیب ہے وہاں پہ افتتاح کی, اور ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر جگہ پہ وہ جیسے ہی ریڈی ہوگا لیب پبلک سیکٹر میں وہ افتتاح کریں گے. ابھی پشاور میں LRH اور KTH میں نہیں, ہم نے مردان پہنچا دیا, ہم نے بنو پہنچا دیا, ہم نے DI خان پہنچا دیا, ہم نے سوات پہنچا دیا, ایبٹ آباد پہنچا دیا, تمرگڑھا ابھی ہم پہنچائیں گے, LRH KTH پہنچائیں گے, سوابی پہنچائیں گے. ہم نے ابھی اور بھی بہت کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھانی ہے, لیکن یہ اسی لیے ہم بڑھا سکے, ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل گیا, لوگوں کو ٹرین کر دیا. یہ ہے لاک ڈاؤن کی سکسیس. آگے جائیں گے. یہ ہماری ڈیلی ٹیسٹنگ ریٹ ہے جس میں کل تک کا ڈیٹا ہے, آج بھی تقریباً 1650 ٹیسٹ ہوئے. تو یہ آپ دیکھ سکتے جو پہلے تقریباً 1000 کی اوسط ہوتی تھی وہ ابھی 1600 کی اوسط جو ہے وہ بن گئی ہے. اور باقی صوبوں کی نسبت ہمیں زیادہ فیکٹر ان کرنا پبلک سیکٹر کیپیسٹی پہ. ہماری 90% ٹیسٹ اپنے پبلک سیکٹر کے لیبز پہ ہوتے ہیں. جو ہمارا KMU کا لیب ہے وہ پورے پاکستان میں شاید دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ٹیسٹ آن اے ڈیلی بیسس کنسسٹنٹلی کرتا ہے, 1000 سے زیادہ ٹیسٹ. نیکسٹ سلائیڈ, نیکسٹ سلائیڈ, نیکسٹ سلائیڈ, نیکسٹ سلائیڈ. یہ سارا ہم نے کر. اب میں بات کرتا ہوں لاک ڈاؤن سے آگے جانے کے لیے کیوں ہم جا رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ ایک بیلنس کرنے کا کام نہیں ہے, لیکن جتنا ہیومن کاسٹ کرونا کا ہے اتنا ہی ہیومن کاسٹ باقی ڈیزیزز کا بھی ہے, اس سے کئی زیادہ, اور اتنا ہی ہیومن کاسٹ اکنامک سلو ڈاؤن کا ہے. اکنامک سلو ڈاؤن سے ابھی UN اور ورلڈ آرگنائزیشنز کہہ رہی ہیں کہ کروڑوں لوگ انڈر دا پاورٹی لائن جائیں گے, وہ اس کا ہیومن کاسٹ ہی ہوگا. اتنا ہیومن کاسٹ باقی ہیلتھ کیئر سسٹم کو نگلیکٹ کرنے کا ہے. یہ سارے گلوبل ہیڈ لائنز ہیں. ورس دین دا گریٹ ڈپریشن, اکنامک کرائسس, جرمنی ان ریسیشن, فرانس پیسے پھینک رہا ہے, امریکہ میں
30 ملین یعنی 3 کروڑ لوگ جو 60 سال میں نہیں ان امپلائی ہوئے تھے 2 مہینوں میں ہو گئے. رائٹ, یہ سارے جو ہے وہ ہیڈ لائنز ہیں پورے دنیا کے. اور اسی لیے پوری دنیا جو ابھی ریئلائز کر رہی ہے کہ اگر ایک ڈیفینٹ لاک ڈاؤن سے ڈیزیز ختم ہوتا تو ہم 6 ہفتے اور کمپلیٹلی بند کر دیتے, لیکن اگر تب بھی ختم نہیں ہوتا تو یہ ہماری صلاحیت تھی لاک ڈاؤن کی. ابھی ہمیں لاک ڈاؤن کے بعد سیکھنے کا طریقہ ڈھونڈنا ہے, یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے, اور اس میں ہم بہت کام جو ہے وہ کر بھی چکے ہیں, لیکن بہت کام باقی ہے. نیکسٹ جائیں جی. مثال آپ کو دیتا ہوں, ہمارے ہاسپٹلس پہ آبویسلی نان کووڈ لوڈ کم ہو گیا, لیکن یہ ہے وہ اموات گلوبلی, اور یہی سٹیٹس پاکستان میں بھی ہے. میں آپ کو اپنے 3 ہاسپٹلس کے صرف ڈیتھس کی سٹیٹس آگے دکھا دیتا ہوں کہ کرونا سے تقریباً وہ جو آخری بار ہے 2 سے 4 ہزار ڈیتھس آج کل دن کی ہو رہی ہیں دنیا میں, لیکن ہارٹ اٹیک سے 50,000, کینسر سے 26,000, ریسپریٹری ایلنسز سے 18,000, ڈیمنشیا سے 7,000, جاتے جائیں. رائٹ, ہماری نیو نیٹل جو مورٹیلٹی ریٹ ہے, جو برتھ دیتے ہوئے مدرس کی مورٹیلٹی ریٹ ہے, ہم ابھی ان کو اگنور نہیں کر سکتے. پچھلے ہفتے میں جتنا ٹائم کرونا کو دیکھ رہا تھا, روٹین امیونائزیشن کی, پولیو کی ری ویمپنگ کی, مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر کی, بی ایچ یوز میں اور آر ایچ سیز میں میڈیسن اویلیبلٹی کی اور ایم او اویلیبلٹی کی, ان سب پہ ہم نے فوکس اس لیے شروع کر دیا. ہم نے پورا ہیلتھ کیئر سسٹم کو اٹھانا ہے, اپنا ریفارم ایجنڈا جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے. وہی امیونائزیشن, خدا نخواستہ کسی کو کرونا ہوگا تو وہ کام آئے گی. اس کا ہرگز یہ مسئلہ نہیں کہ کرونا چیلنج نہیں. فرام اے ہیلتھ پرسپیکٹو شاید کرونا سب سے بڑا چیلنج ہے, کیونکہ ہم دنیا پریپیئرڈ نہیں تھی, لیکن وہ واحد چیلنج نہیں ہے. اور ہم اپنی 100% اٹینشن صرف کرونا پہ نہیں دیکھ سکتے. آگے جائیں. یہ ہے ہماری 3 پشاور کے بڑے ہسپتال کے ڈیتھس کا ڈیٹا ماہوار ملا کے. اس میں آپ دیکھیں کہ مارچ 19 سے فروری 20 تک یہ ماہوار ڈیتھس ہیں جو ہسپتالوں میں جو ہے وہ ہوتی ہیں. یہ پورے پاکستان کا ڈیٹا تقریباً ایسے ہوگا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, اس میں آپ سیزنالٹی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سردیوں میں ڈیتھ زیادہ ہوتی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی بھی جو کرونا سے ان ہسپتالوں میں کوئی 150 سے 200 تک کی ڈیتھس ہوئی ہے, پچھلے 2 مہینے اٹھائیں, حالانکہ ہسپتالوں پہ بوجھ بہت کم ہوا تھا, تب بھی نان کرونا ڈیتھس آر 90%. اچھا, اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کرونا رسک نہیں ہے, کیونکہ سارے ہاسپٹل کا سٹاف ہمیں کہتے ہیں کہ کرونا کا جو امپیکٹ ہے ڈاکٹرز پہ, جتنا ایفرٹ وہاں پہ لگتا ہے وہ شاید 10 گنا ہے باقی پیشنٹس کا. ہم نے کنسسٹنٹلی اس کی کیپیسٹی بڑھانی ہے, لیکن صرف پرسپیکٹو میں ڈالنے کے لیے کہ ہم وہ باقی امراض سے فوکس کیوں نہیں ہٹا سکتے. یہ میسج ضروری ہے کہ اب ہم یہاں پہ گریجویٹ کریں. مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج اب پورے ملک کے لیے بن گیا ہے. تو جیسے میں آپ کو پہلے کہتا تھا کہ ہم اس پہ سیاست نہیں کر سکتے, ابھی بھی مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے لوگوں کو اور سوسائٹی کو فوکس کرنا ہے. یہ جو آپ ٹوٹل ڈیتھس کم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو پچھلے 2 مہینوں میں, یہ اس لیے کہ لوگ ہسپتال جانے سے گھبرا رہے ہیں. مطلب کچھ ڈیتھس نان کرونا کی گھروں میں ہو رہی ہوں گی جو کہ شاید ہسپتال میں پریونٹ ہو سکتی تھی. تو ہمارا کام تو جانیں بچانا ہے. تو اس لیے ہم ابھی اس نیکسٹ فیز پہ آنا اور آپ کا یہ سمجھنا اور یہ میسج آگے پہنچانا ضروری ہے. نیکسٹ. اور اسی لیے یہی ریسٹرکشنز آسٹریا, جرمنی, سوئٹزرلینڈ, ٹرکی, اٹلی, ملیشیا, انڈیا, دبئی, سعودی عربیہ, یو کے, نیو یارک, جتنا بھی سخت لاک ڈاؤن تھا ابھی وہ سارے ممالک, ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سے ممالک کا کرو فلیٹن ہوا, لیکن ایسے ممالک ہیں ہاں وہاں پہ ڈسپلن بہت زیادہ ہے. سویڈن نے کبھی لاک ڈاؤن ہی نہیں کیا, لیکن جن ممالک میں کرو فلیٹن شاید نہیں بھی ہو رہا تھا وہ ابھی سوچ رہے ہیں. امریکہ کے بہت ایسے اسٹیٹس ہیں. تو یہ ڈبیٹ جو یہاں پہ ہو رہی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں لوگ میرے سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں,
میں نیریٹو میں جو ہمارا بنتا ہے انڈیویجول میری ڈس ایگریمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن یہ ڈبیٹ ہونی پڑے گی, یہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے, اور یہ بات بالکل کلیئر ہے, اور یہ اس بات کو میں بالکل پرسنلی بھی اون کرتا ہوں, گورنمنٹ بھی اون کرتی ہے. جو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے کرونا وائرس کا مستقل حل نہیں ہو سکتا, اس کا حل تب ہی ہوگا جب ہم اس کو پرماننٹلی فیکٹر ان کر کے اپنا بیہیویئر چینج کر سکیں گے, کیونکہ صرف کرونا پہ فوکس کر کے ہم ملک کو اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں, رائٹ, کہ وہ ہم پبلک نیریٹو کے پیچھے بھاگتے ہوئے جو ہے, جو ہم نے گریٹر گڈ کرنا ہے اس کو بھول جائیں, آگے جائیں. ایک اور چیز لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں ہمیں پاکستان میں سمجھ آئی, جو کہ فیکٹ ہے, ایٹ لیسٹ جو ڈیٹا دکھا رہی ہے, کہ یہاں پہ جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ, اور صرف یہاں پہ نہیں, اس خطے میں, اس پہ کل الجزیرہ پہ آرٹیکل بھی آیا تھا, پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں بظاہر وہ ڈیتھ ریٹ کم نظر آ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ رسک لینا یہاں پہ شاید اور بھی مناسب ہو. یہ کیلکولیٹڈ رسک ہے کہ اگر ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہے, اور یہ ڈیتھ ریٹ اتنا کم نہیں ہے جو آپ کو اس سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ یہ لاگرتھمک اسکیل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرق کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لاک ڈاؤن کھولتے ہیں, لوگوں کی آگاہی, اویئرنیس زیادہ ہوتی ہے, اور آپ اس اویئرنیس پہ سہارا کرتے ہیں کہ لوگ اپنا بیہیویئر چینج کریں, اور شاید یہ سب سے ضروری ہے کہ اس پہ ابھی ہم فوکس کریں. نیکسٹ. تو یہ 4 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن سے آگے بڑھنا ضروری تھا. اموات کا کم ہونا, لاک ڈاؤن کی سکسیس, رائٹ. اس کے بعد جو پوری دنیا میں ریئلائزیشن کہ کرونا ختم نہیں ہوگی, اکانومی کے تباہ ہونے کا ہیومن کاسٹ, بیلنس نہیں, اکانومی کے تباہ ہونے کا ہیومن کاسٹ, ہسپتالوں کے بند ہونے کا ہیومن کاسٹ, کیونکہ جان جان ہوتی ہے, کرونا کی جان جو ہے وہ کسی اور جان سے کم یا زیادہ قیمتی نہیں ہے. ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن میں ہم ہیں, اس میں کانسٹنٹلی ہم نے اپنے رسپانسز کو ایوالو کرنا ہے. تو اس میں ابھی ایک ہی چیز آتی ہے, اسی پہ میں بات کروں گا, اسی پہ میں جو ہے وہ ختم کروں گا, وہ ہے اصلی چیلنج. ہم ہاسپٹلس کی کیپیسٹی اٹھاتے جائیں گے, ہم ڈاکٹرز کو ساتھ لیتے جائیں گے, ہم پی پی ای پہ, ہاسپٹل کے انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کرتے جائیں گے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایون ایٹ اے سلوور ریٹ کرونا وائرس رہا, تو جو آپ کا جو ہمارا بیہیویئر ہے وہ کرٹیکل سکسیس فیکٹر ہوگا. تو اس لیے آگے جائیں پلیز. جو چیزیں تھیں فزیکل ڈسٹینسنگ کی, ماسک پہننے کی, ہاتھ دھونے کی, غیر ضروری موومنٹ کم کرنے کی, کلینلینس رکھنے کی, اور کھانسی کرتے وقت, چھینک کرتے وقت پروٹوکالز, کھانسی ایلبو میں کرتے ہوئے, یہ ضروری ہے. عید میں یہ اور بھی ضروری ہوگا, اور کبھی بھی 22 کروڑ عوام کے ملک میں یہ گورنمنٹ نہیں اکیلے پولیس کر سکے گی. تو جو سکسیس اس پورے صوبے نے, اس پورے ملک نے دکھائی ہے پچھلے 7 ہفتوں میں, ٹھیک ہے لاک ڈاؤن کھل گیا, آپ کہیں گے کہ بازاروں میں کیا ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ ہوتا رہتا ہے, دنیا پرفیکٹ نہیں ہوتی, لیکن ابھی ہم نے وہ بیہیویئر جو ہے وہ چینج کرنا ہے لوگوں کو خود جو ہے یہ ریئلائزیشن ہونی ہے کہ ہم اپنے لائف کو, اپنے ارد گرد عزیزوں کے لائف کو, پبلک کی لائف کو انڈیو رسک جو ہے وہ نہ پہنچائیں, تاکہ ملک بھی چلتا رہے اور ہم اس وبا کو مینیج کر سکیں. نیکسٹ. ہم نے 3 ہفتے پہلے ماسکس کو مینڈیٹری کیا تھا, اس پہ یہاں تو مجھے خوشی ہے کہ عمل ہو رہی ہے, پبلک میں اس طریقے سے عمل نہیں ہوتی. اگین اس پہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہماری کیپیسٹی کے بھی لمیٹیشنز ہوتے ہیں, لیکن اس کو بھی ہم تب جیتیں گے جب ہم مل کے اس پہ کام کریں گے اور پبلک کے ذہن کو کنونس کریں گے. ہم زبردستی کو, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے آپ کلاتھ کا ماسک بنائیں, سنگاپور نے بنایا ہے, نیو یارک نے بنایا ہے, لنڈن کہہ رہے ہیں کہ بنائیں, تائیوان نے بنایا ہے,
سعودی عربیہ نے ابھی بنایا ہے. سعودی عربیہ, دبئی, قطر میں بہت بڑے فائن ہیں. ہم تو وہ فائن اس لیے نہیں لگاتے کیونکہ ہمارے لوگوں کی وہ فائن دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو اس لیے ابھی اس پہ ہم نے فوکس جو ہے وہ کرنا ہے کہ یہ ایک ایسے اقدام ہے جس سے ویزیبل اویئرنیس آتی ہے اور وہ ہمیں کرنا ضروری ہے. آگے جائیں. یہ کچھ سٹڈیز ہیں جو دکھاتی ہیں کہ ماسک پہننے سے تقریباً 70% تک وائرس کا سپریڈ کم ہو سکتا ہے. 60% کمپلائنس پہ بھی بہت فرق پڑتا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ ایک بازار میں کچھ لوگوں نے نہ پہنا ہو, ہر جو بندہ پہنتا ہے آپ ان اے وے اس وائرس کے اگینسٹ جو نیشنل جنگ ہے, جو جہاد ہے, اس میں آپ ہیلپ کر رہے ہیں قوم کی. سینسیبل پریکٹس. سویڈن نے یہی کام کر کے بغیر لاک ڈاؤن کے وائرس کو کنٹرول کیا ہے. ہاں ہماری سوسائٹی میں وہ ڈسپلن نہیں ہے, لیکن میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ ہمیں پورا وقت صرف جو ہے کنٹروورسی اور بحث میں کیوں گزارنا ہے؟ ہم اس پہ کیوں نہیں فوکس کرتے؟ تو اینڈ میں نیکسٹ 3 میسیجز کہ اس کے ساتھ یہی جو میں نے اقدامات دیے ہیں 3 اوکیزنس کے لحاظ سے ابھی تک یہ سکسیسفل رہے. عید کے لحاظ سے آپ نے عید پہ جو بھی کرنا ہے, کچھ لوگ نماز نہیں پڑھنا چاہیں گے باجماعت, کچھ لوگ سمجھیں گے کہ پڑھنا چاہیے, جو بھی آپ کریں. عید لوگ مختلف طریقوں سے منائیں گے, منانا چاہیے, لیکن احتیاط کے ساتھ, یہ پروٹوکالز کے ساتھ. اور یہی چیز جو ہم نے ریٹیل کھولی ہے, ریٹیلرز کے ساتھ میری میٹنگز ہوئی تھی, پھر شوکت صاحب کی میٹنگز ہوئی تھی. یہ ریٹیلرز کے لیے ضروری ہے اور مارکیٹ اور پبلک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایس او پیز پہ عمل کرے تاکہ ریٹیل کھلا رہ سکے. اور تیسری چیز ورک پلیسز, چاہے وہ انڈسٹری ہو, چاہے وہ دفاتر ہو, جہاں پہ لوگ گھر سے کام کر سکے کریں. یہ ابھی ہماری نیشنل جنگ ہے جو بہت بڑا چیلنج ہے. کبھی اس ملک میں 70 سال میں نہیں ہوا. ہم دبئی چلے تو جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم قطار میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم ہر قانون بھی فالو کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم کراچی, لاہور, پنڈی, پشاور آ جائیں تو ہم کہتے ہیں وہی قانون جو ہم باہر فالو کر سکتے ہیں, وہی لوگ جو باہر فالو کرتے ہیں نہیں فالو کرتے. موٹر وے سے ہم نکلتے ہیں, وہی سیٹ بیلٹ جو ہم نے 2 گھنٹے پہنا ہوتا ہے وہ ہم اتار دیتے ہیں. یہ ہر ایک چیز گورنمنٹ نہیں پولیس کر سکتی, یہ ابھی ہم پہ لازم. تو یہ 3 بڑے میسیجز تھے. آپ کے ٹائم کا شکریہ, آپ نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے, اور اب بھی آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جواب. جی ایک تو گزشتہ دنوں یہاں 2 ڈاکٹرز نے ریزائن کیے. جی بتا دیجیے کہ ان جو کنسرنس تھے وہ کس حد تک ٹھیک ہے اور ان پہ کیا فیصلہ کیا گیا. سیکنڈ, اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, میں ادروائز پوچھنا چاہوں گا, آج کل ایک ایشو ہارٹ ایشو بنا ہوا ہے اور اپوزیشن اس ایشو کو بہت اچھال ہوئی ہے. جو آپ کا ڈیولپمنٹل بجٹ ہے وہ صرف 30 یا 29% یا 30% یوٹیلائز ہوئے ہیں جو آؤٹ آف ٹوٹل, اور باقی جو ہے انسپینڈ ہے. اس پہ تھوڑا پوزیشن ہو گئی. جی, جو پہلا سوال ہے آپ کا, اور فوکس آج ہیلتھ پہ اس لیے رکھنا چاہوں گا کہ کل یا پرسوں بجٹ پہ پوری ان ڈیٹیل پریزنٹیشن جو ہے وہ کرنی ہے. پر جو پہلا سوال ہے, دیکھیں مجھے آج میں مردان ایم ٹی آئی گیا, پشاور, تینوں بڑے ہاسپٹلز میں گیا ہوں, سوات گیا ہوں, باقی ہاسپٹلز یا میں گیا ہوں یا چیف منسٹر صاحب گئے. سب سے امپورٹنٹ یہ, اور میں نے یہ یہاں پہ تینوں ایم ٹی آئیز کے ہیڈز کو کہا, مجھے ان کی کارکردگی پہ, ان کی ایفرٹس پہ کانفیڈنس ہے اور کانفیڈنس رہے گا. جو میں نے آپ کو ریکوری کے ریٹس بتائے وہی بتاتا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز اوور آل کیا کام کر رہے ہیں. اس میں مائنیوٹ جو غلطیاں ہوتی ہوں گی یا شاید کچھ مائنیوٹ سے زیادہ بڑی ہو, وہ ہم نے انٹرنلی دیکھنی ہے, رائٹ. لیکن جو ہمارے ہسپتال کہہ رہے ہیں, میں نیکسٹ ٹائم آپ کو وہ ڈیٹا بھی لے کے دے دوں گا, جو وینٹ سے لوگ صرف پشاور میں نہیں, پشاور سے باہر بھی جو ایکسٹیوبیٹ ہوئے ہیں, جو نان انویسو وینٹیلیشن سے ریکور ہوئے. ٹھیک, بڑے اداروں میں لوگ ریزائن کریں گے, لوگوں کے خدشات ہوں گے, ان خدشات پہ جو جس واقعے کی آپ بات کر رہے ہیں میں نے رپورٹ مانگی ہے, لیکن
میری ڈاکٹرز سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ اگر چھوٹے مسئلے ہوں آپ اندر سولو کریں. مجھے اس کے ڈیٹیلز کا اور بھی پتہ ہے, لیکن میں ایک ایشو کو فی الحال اٹھانا نہیں چاہتا, مائکرو لیول ایشو کو اٹھانا نہیں چاہتا. یہاں پہ مینجمنٹ بھی انڈر پریشر آئے گی, یہاں پہ امپلائیز بھی انڈر پریشر آئیں گے. ہمارا کام ہے ایسے ٹائم میں پریشر کو فیس کرنا, پریشر کے نیچے پریشر کے اندر کام کرنا, چاہے وہ منسٹرز ہوں, ایڈمنسٹریشن ہو, میڈیکل لیڈرشپ ہو, ڈاکٹرز ہوں, نرسز ہوں. اور میں یہی خراج تحسین زیادہ تر ڈاکٹرز کو پیش کروں گا کہ انہوں نے جہاں پہ صحیح خدشات بھی تھے, انہوں نے میرے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ مانا ہوا ہے کہ ہمارا پہلا فرض ہے مریض کا علاج کرنا. جو دوسری آپ نے بات کی ویری کلیئر, میں دو چیزیں کہوں گا. پہلا صوبہ تھا جس نے دسمبر میں تقریباً ساری اے ڈی پی ریلیز کی, رائٹ. ساروں صوبوں کے اے ڈی پیز پہ بڑے کٹس لگے ہیں. میں یہ بھی ابھی کہہ دیتا ہوں ہم کوئی کٹ نہیں لگاتے, لیکن تب بھی پچھلے 3 مہینوں میں سپینڈنگ متاثر ہوئی ہے. لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ فروری تک ہماری ریکارڈ سپینڈنگ تھی صوبے میں, اسپیشلی پچھلے 3-4 مہینوں میں. اس کے بعد آبویسلی متاثر ہوئی. میں آپ کو ایگزیکٹ فگرز جو ہے وہ پرسوں دے دوں گا, کیونکہ اگین متاثر ہونے کا کی بات جو تو ہے ہی نہیں. وہ تو سندھ نے کہا ہے کہ انہوں نے ہم سے بھی بڑا کٹ لگایا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم کٹ بھی نہیں لگاتے, لیکن جو 2 مہینے لاک ڈاؤن کی وجہ سے خرچہ نہیں ہو سکتا اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا پیمانہ خرچے کا آخری 4 مہینوں میں ہی ہوتا ہے, بلکہ جتنا آخری 2 مہینوں میں ہوتا ہے اتنا پہلے 10 مہینوں میں نہیں ہوتا. تو یہ ایک جو ہے وہ اصلیت ہے, لیکن یہ کلیئر کر صوبے میں 12 لیب کام کر رہے ہیں, 8 جو ہے سرکاری ہے, 4 پرائیویٹ ہے. ہر ایک لیب کی بتایا جا رہا ہے کہ 400 پر ڈے کیپیسٹی ہے, لیکن اس کے باوجود ٹیکنیکل سٹاف نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ ٹارگیٹ کسی لیول بھی اچیو نہیں کی. تو کیا کہیں گے؟ جی, کیپیسٹی جو ہے وہ از اے فنکشن آف نمبر 1 مشینس, نمبر 2 HR, ٹھیک ہے, اور نمبر 3 کنزیومیبلس. کنزیومیبلس مطلب جو UTM اور جو ٹیسٹنگ کٹس ہوتی ہیں. ہمارے بیسکلی لیب کی کیپیسٹی اور جو لمیٹنگ فیکٹر ایک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیفٹی, ٹھیک ہے, کیونکہ ٹیسٹ تو آپ آنکھیں بند کر کے کوئی بھی کرا سکتے ہیں, لیکن صرف 2-3-4 لیبز ہیں جو کہ پورے ملک میں 1000 سے زیادہ ٹیسٹ دن کے کر سکتے ہیں. پبلک سیکٹر میں تو شاید جو میں نے ڈیٹا دیکھا ہے 3 ہی ہو, ان میں سے ایک KP کا KMU کا لیب ہے جو کنسسٹنٹلی 1000 سے زیادہ ٹیسٹس کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو زیادہ تر لیبز ہوتے ہیں وہ تقریباً 100 اور 200 کے درمیان ہی ٹیسٹس پر ڈے کرتے, ٹھیک ہے. جب وہ 3 شفٹس میں جاتے ہیں, ہمارا سوات کی لیب آج اس نے 150 سے زیادہ ٹیسٹس کیے, ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل کنسسٹنٹلی 100 کر رہی ہے, HMC کنسسٹنٹلی 100 کر رہی ہے. اور جب نئی لیب آتی ہے, جیسے مثلاً آج مردان میں جو ہے وہ ٹیسٹ شروع ہوں گے, اس سے پہلے ان کا جو ہے وہ کنٹرول ٹیسٹنگ کا پیریڈ تھا, وہ ود ان اے ویک 100 کو جائیں گے. جب وہ ان کی جب وہاں پہ چونکہ اتنا امپورٹنٹ ہے, سیفٹی اتنی ضروری ہے, تو جب وہ 100 کا ٹارگٹ ریچ کرتے پھر وہ ایکسٹرا سٹاف لیتے ہیں, ایکسٹرا مشینز لیتے ہیں. تو ایک حد سے زیادہ ایک نئی لیب جو ہے وہ کر نہیں سکتی. تو ہر لیب کی 400 کیپیسٹی نہیں ہوتی. 90% جو پبلک لیبز ہیں وہ 100 سے زیادہ ٹیسٹ پورے ملک میں, کیونکہ میں نے ڈیٹا دیکھا ہوا ہے, کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں, وہ نہیں کرتے. ہم ابھی ایک انوویٹو ماڈل کے تھرو پرائیویٹ سیکٹر کی کیپیسٹی بھی ایٹ گورنمنٹ کاسٹ استعمال کریں گے, جس سے ہماری مقدار ٹیسٹنگ کی اور بھی بہتر ہو جائے گی. لیکن ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے. یہاں پہ خاص طور پہ جو ہماری ہیلتھ کی EOC کی ٹیم ہے ان کو میں خراج تحسین پیش کروں گا, بیکاز وہ سب جو بھی فی الحال اس کرائسس میں کام کر رہا ہے, صرف لیبس کی ٹیم نہیں, ان کو جو مینیج کر رہے ہیں, جو DG صاحب, ڈاکٹر شاہین, ڈاکٹر عرفان, ان سب کے ساتھ ہماری بڑی ٹف میٹنگز بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ بھی 24/7 کام کر رہے ہیں اور یہ اس پورے سسٹم کو اٹھا رہے ہیں. اور یہ اس پریشر کو اٹھا رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو بھی کام کرتا ہے ان پہ میڈیا میں, سوشل میڈیا پہ انگلیاں بھی اٹھتی ہیں, لیکن ان سب کو وہ پریشر بھی ایبزارب کرنا ہے
اور کام کرتے رہنا ہے. اور وہ ساری ٹیم جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے, سیکرٹری صاحب جو ہیں ہمارے. تو یہ ضروری ہے کہ یہ چیزیں, اور اس لیے میں آپ سے جو بات کرتا ہوں وہ ان ڈیٹیل کرتا ہوں. ٹی وی پہ تو شاید ہمارا پریس کانفرنس 5-6 منٹ چلے, لیکن تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ایکچولی جو سسٹم کی کمپلیکسٹی ہے, اس سسٹم کو اٹھاتے ہوئے ہمیشہ ٹائم لگتا ہے. آپ دیکھیں 40 ٹیسٹ سے 2000 ٹیسٹ کی کیپیسٹی, اگر ملک میں 30 گنا اوسط بڑھی ہے اور کے پی میں 50 گنا بڑھی ہے, تو اٹ ٹیلز یو کہ جہاں سے ہم شروع, ایک چھوٹا سا صوبہ ہے جس میں ایک بڑا شہر ہے, وہ شہر نہ اس کے پاس اسلام آباد کے ریسورسز ہیں, لاہور سے وہ 3 گنا چھوٹا ہے, کراچی سے وہ 4 گنا چھوٹا ہے, اس کے بعد کوئی 2-3 لاکھ سے زیادہ آبادی کا شہر ہی نہیں ہے, اور ہماری اتنی پبلک سیکٹر کیپیسٹی ہے جتنی سندھ کی ہے. تو پوائنٹ سکورنگ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, کر سکتے ہیں. بہت سے صوبے جو ہیں, کچھ صوبے جو ہے یا ایک صوبہ جو ہے وہ رونا دھونا جو ہے وہ کرتا ہے, 3-4 بار ہم پہ اٹیک کر چکا ہے. ہم اٹیک نہیں کرتے, ہمارا کام ہے یہاں پہ لوگوں پہ فوکس کرنا, ان کا خیال رکھنا. ہمارے تو وہ بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز نہیں ہیں جو لاہور کراچی میں, ہمارا سارا بوجھ بھی 90% ہمارے پبلک ہاسپٹلز اٹھاتے ہیں. مطلب کہ ہمارے پبلک ہاسپٹلز میں جو 6-7 سال کام ہوا ہے, ابھی بھی بہت خامیاں ہوں گی, وہاں پہ لوگوں کا وہ ٹرسٹ ہے تو وہ وہاں پہ جا رہے ہیں. جی ایک تو پینڈیمک ہے, ظاہر سی بات ہے, یہ سچویشن ہے پورے دنیا میں. کیا اجتماعی جو قوت مدافعت کا ایک کانسیپٹ ہے, حکومت اس کی طرف جا رہی ہے یا غور کر رہی ہے؟ کیونکہ نارملی ہوتا ہے سر. اس سے ایک اور ایک تاثر ہے, شاید میرے آتے ہوئے مجھے ملا ہے کہ آپ سے 5 منٹ پہلے وہ آپ کے انفارمیشن منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کر دی نارملی اسی ایشو کے اوپر. سر 7 بیٹھنے میں وہ کوئی مطلب اختلاف ہے یا کوئی ایسی تاثر مل رہا ہے سر ہمیں؟ نہیں, اجمل اور میں کل آدھا گھنٹہ بیٹھے تھے, ہم نے ایگری کیا ہے. جو چونکہ میں کام کرتا رہتا ہوں, بلکہ ایک کام نہیں بلکہ 2 اتنے بڑے چیلنج ملے, ایک کرونا اور ایک کرونا بجٹ بنانا, ٹھیک ہے جی. اور دونوں میں اگر ہم نے کوشش کرنا ہے کہ بہترین کام کرنے کی کوشش کریں, تو اس میں میں صرف جو 7 بڑی کیپیبل ایڈمنسٹریٹو ٹیم ہے, صرف میں ان کو آرڈر نہیں دے سکتا, ان کے ساتھ کام کرنا ہے. یہ سلیوز آر رولڈ اپ, رائٹ. دیٹ مینس کہ جو ہماری اگریمنٹ ہے کہ جو انفارمیشن بیسکلی دینا ہے وہ انفارمیشن دینے کا کام ہے. جب کوئی ایکسٹرا بات کرنی ہوتی ہے تو وہ میں نے کرنی ہے, تو جب میں نے بات کرنی ہے تو صرف اجمل صاحب کے بیٹھنے کا, تو جب کوئی ایک بڑی امپیکٹ فل اناؤنسمنٹ دینی ہے, ہم نے پہلے بہت بار ساتھ پریس کانفرنسز کی اور آگے بھی بہت, تو یہ بالکل تاثر جو ہے وہ نکال دیں. میرے خیال میں اجمل وزیر صاحب ہیز ڈن این ایکسلنٹ جاب, اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس صوبے میں تو کبھی نیگیٹو نیوز کے علاوہ نیشنل میڈیا پہ نیوز کم ہی رپورٹ ہوتی ہے. چھوٹا صوبہ ہے, ہیڈ لائن نہیں بنتی ہوگی, لیکن اگر آپ پبلک ریٹنگز دیکھ لیں, جو سروے آئی تھی, سب سے زیادہ سیٹسفیکشن ریٹنگ کے پی سے تھی. وہ صرف ہمارا کام جو ہے وہ نہیں بول رہا تھا, وہ اس کام کی عکاسی جس میں اجمل وزیر صاحب کا بہت بڑا رول ہے, رائٹ, وہ جو ہے وہ کر رہا تھا. تو اگر کوئی ایشو ہوتا تو میں اجمل کی اتنی تعریف نہ کرتا. دوسرا ایشو جی نہیں جی, ہرڈ امیونٹی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی. یہ ضرور ہے کہ اگر ہم نے کسی بھی ملک کی یہ اسٹریٹجی نہیں ہے. میں اس دن سویڈن کے ہیلتھ منسٹر کی ہارٹ ٹاک پہ انٹرویو دیکھ رہا تھا, انہوں نے بھی کہا, لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ہم وائرس کو لاک ڈاؤن سے نہیں روک سکتے تو پھر ہمیں لیونگ ود دا وائرس اس کا طریقہ ڈھونڈنا ہے. اس کا مطلب ہرڈ امیونٹی نہیں, اس کا مطلب یہ کہ جو جیسے میں نے کہا آپ اکانومی کو بھی چھوڑ دیں, اگر ہم نے لوگوں کی ہیلتھ کا ہی خیال رکھنا ہے تو جو اتنا بڑا دنیا میں چیلنج صرف پاکستان میں ہے پولیو کا, جو ہمارا چیلنج ہے یہ صوبہ پچھلے 5 سال میں یہاں پہ روٹین امیونائزیشن میں کل دیکھ رہا تھا 55% سے 79% پہ چلی گئی ہے. سندھ میں میرے خیال میں 57 یا 58% ہے, رائٹ. کراچی کو ہٹائیں اور بھی کم ہوگی, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے یہ 90% پلس لے جانی ہے, 100% کو لے جانی ہے. کیوں لے جانی ہے؟ روٹین امیونائزیشن جتنی زیادہ ہو اس سے فرق پڑے گا. اس میں آپ کو یہ بتا دوں
جن چیلنجز کی ہم قیمت ادا کرتے ہیں وہ ہے جو ہماری 70 سال کی نگلیکٹ ہے سسٹم کی. اٹلی میں دیکھ لیں, یورپ میں دیکھ لیں, جو اوسطاً ڈیتھس ہوتی ہیں 60 سال کی عمر سے کم, وہ ٹوٹل ڈیتھس کا 2-3-5% حصہ ہوتا ہے. ہمارے 50 سال سے کم بھی تقریباً 15-20% لوگ ہوتے ہیں جو not as a percentage of that age group but as a percentage of the total deaths. اور وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ چونکہ ہمارا ہیلتھ جو ہے اچھا اتنا نہیں ہے, اس لیے ہماری لائف ایکسپیکٹنسی کم ہے, لوگوں کی ینگ ایج میں زیادہ کوموربڈیٹی ہوتی ہے. تو ان چیزوں پہ کام کریں گے تو ہماری جو ینگ پاپولیشن ہے, جو ہمیں نیچرل ایڈوانٹیج ملا ہے ینگ ایج کا, وہ ایک طرف ہمیں بچا رہا ہے کیونکہ کرونا وائرس ینگ ایج کے لوگوں کو کم متاثر کرتا ہے. لیکن جس پروپورشن سے ہماری ینگر ایج میں ڈیتھس ہوتی ہیں سارے ایسٹرن دنیا کی, وہ ویسٹ سے زیادہ ہوتی ہیں, اور وہ اس لیے کہ ہسٹوریکلی 70 سال ہم نے ہیلتھ کیئر میں انویسٹ نہیں کیا. جی جی, اگر اجازت ہو میں یہ لاسٹ کویسچن لوں گا. 2:30 بجے چیف منسٹر صاحب سے اور ڈاکٹرز سے ہی میٹنگ ہے, اور چونکہ ڈاکٹرز جی ابھی پوچھ لیں, میں ایک ہی بات. سر یہ کہ جہاں پہ کرونا آپریشن میں پولیس مصروف ہے تو دوسری طرف اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں اور دھماکے بھی ہو رہے ہیں, کیا کہیں پولیس اسی طرح مصروف رہے گی کرونا وائرس؟ اس لیے تو ہم نے لاک ڈاؤن کو ایز کیا ہے کیونکہ باقی جو ہے وہ اس کو چلانا ہے. یہ بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے. جو ڈاکٹرز کی بات ہے یہ بڑی ضروری ہے, تو اس پہ اینڈ کرتے ہیں. دیکھیں جہاں تک پی پی کا تعلق ہے, جیسے میں نے کہا جو شروع میں جو ایشوز تھے بہت حد تک کم ہو گئے. پرفیکشن کہیں بھی نہیں ہوتی, اور یہ کنسسٹنٹلی کلیئر ہونا چاہیے کہ پی پی آپ کو 100% پروٹیکشن نہیں دیتا, نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے نیو انڈکٹیز کے ڈاکٹرز کی بات کی, تنخواہوں کی, آلریڈی کہہ چکا ہے, میرے ساتھ مختلف جو ہے وہ مل چکے تھے ڈاکٹرز, ہمارے اپنے انصاف ڈاکٹرز فورم کے مل چکے تھے, ان کو کمٹمنٹ کر دی ہے کہ یہ جلدی سے جلدی حل کریں گے. یہ بھی میں کمٹمنٹ کر دوں کہ جو ڈاکٹرز کے اور جو پیرامیڈکس کے جو پروموشنز کے ایشو ہیں کیریئر کے, اس کے علاوہ اگر کوئی نرسز وغیرہ کے, وہ سارے ہم کنسسٹنٹلی سالو کر دیں گے. پیرامیڈک سے ڈاکٹرز سے آلریڈی میٹنگ ہوئی ہے. بلکہ ایک جو بہت بڑا مسئلہ تھا ہمارے سینئر ڈاکٹرز کا, جو کہ ڈاکٹر جاوید صاحب کی شہادت کے بعد سامنے آیا, کوئی 400-500 ڈاکٹرز کی پینشنز کا, جو کہ 2-3 سال سے ایڈمنسٹریٹولی کہیں پھنسا ہوا تھا, وہ فلیگ کیا, وہ سالو کیا. انشاءاللہ ان کو پینشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, گورنمنٹ وہ پینشن جو ہے وہ اٹھائے گی. یہ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے. کچھ چیلنجز جو ہے وہ ہمیشہ ہوتے, ہر ایشو ایک دن میں سالو نہیں ہوتا, لیکن یہی جو 3-4 چیزیں یہ آپ کو ہماری کلیئرٹی, چیف منسٹر صاحب کی کلیئرٹی, چیف منسٹر صاحب نے جو کہا ہے کہ یہ بجٹ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم میں انویسٹ کرنے کا بجٹ ہوگا. ان کی لیڈرشپ میرے خیال میں جتنا وہ پھر چکے ہیں, شاید کوئی صوبائی چیف ایگزیکٹو اتنا فیلڈ میں پھر چکا ہو, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے فرنٹ لائن ورکرز رسک لیتے ہیں تو وہ کیلکولیٹڈ رسک ہمیں بھی ان کے ساتھ لینا پڑے گا. میرے خیال میں یہ جذبہ پورے قوم کو جو ہے وہ اپنانا چاہیے. ہم نے یہ دیکھ لیا پچھلے 7 ہفتوں میں کہ ہم نے جو ڈیتھ ریٹ ہو سکتی تھی, کیونکہ ڈیتھس کا ڈیٹا تو ایکچوئل ہے, اس سے بہت کم کر دیا. تو اگر ہم ابھی خود سے احتیاط کریں, اگر آپ میری اور گورنمنٹ کی ہیلپ کریں یہ میسج پھیلانے میں, تو شاید ہم یہی کنٹرول بغیر لاک ڈاؤن کے رکھ سکتے ہیں. کچھ لگتا ہے کہ ہمیں انوائرمنٹ شاید ہیلپ کرے, اور اگر یہ ہو تو ہم اس چیلنج کو ایز این اپرچونٹی کیوں نہ استعمال کریں کہ ہم اپنا ہیلتھ کیئر سسٹم بہتر کریں. جو بجٹ کے چیلنجز ہیں جس پہ میں بات کر رہا ہوں, اس سے ہم اپنی طرز حکومت کے جو بڑے ایشوز تھے, پینشنز کے,
سائز آف گورنمنٹ کے ان پہ کام کریں, رائٹ, کہ ہم وہ ایکسٹرا پیسے انہی اداروں میں ڈالیں, ان ہیلتھ سسٹم میں ڈالیں, ایجوکیشن میں ڈالیں, پرائیویٹ سیکٹر کی انیبلمنٹ میں ڈالیں, انڈسٹری بنانے میں ڈالیں, کہ جب یہ وائرس ختم ہو تو جو صوبہ اور جو ملک اٹھے تو وہ ان صلاحیت سے اٹھے جو پاکستان کی پھر پوٹینشیل کو ریئلائز کرے, رادر دین کہ جو 2-3-4% کی گروتھ پہ ہم ٹریڈیشنلی جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.